جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت علی کا اعلان کیا، ان میں سے ایک بات ذہن نشین ہو کہ ولایت علی یہ ثقیفہ کے بالکل مخالف، عمر کا خلیفہ بننا، پھر حضرت عثمان کا۔ لیکن ولایت ایک ایسی چیز ہے جو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت تا قیامت رہے گی، بالکل اسی انداز سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اس امت نے نہیں مانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فقال اللہ تعالی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس فانما انا بشر یوشک ان یؤتی رسول ربی فاجیب وانی تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین، حدیث غدیر جو حجت الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان حضرت مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اسی خطبے کی تسلسل میں بہت ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی، اور ان میں سے ایک ضروری اور خصوصی بات یہ تھی کہ ولایت علی کا اعلان۔ اب ناظرین، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے صحابہ کرام سے اس بات کا وعدہ لیا کہ الستم اولا بالمؤمنین من انفسہم قالوا بلا، پھر اس کے بعد اسی وعدے کو تکمیل دیتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کا ہاتھ بلند کر کے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اب اسی حدیث غدیر کے اندر جو مولا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی تشریح کیا ہے؟ ناظرین، میں آج اسی مولا کے معنی کے بارے میں مختصر سی تشریح کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اس امت نے نہیں مانا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ پیغمبر اسلام جو بھی فرماتا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود امت نے ہمیشہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی فضائل میں اختلاف کیا ہے، اور اس اختلاف کی صورت میں ان کے فضائل کو دبانے کے لیے، جیسے غدیر جیسے عظیم فضیلت جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت علی کا اعلان کیا، ان میں سے ایک بات ذہن نشین ہو کہ ولایت علی یہ ثقیفہ کے بالکل مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ ثقیفہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت وہ ایک ظاہری زندگی تک تھا، ان کی شہادت اور ان کی وفات کے بعد پھر حضرت عمر کا خلیفہ بننا، پھر حضرت عثمان کا۔ لیکن ولایت ایک ایسی چیز ہے جو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت تا قیامت رہے گی، بالکل اسی انداز سے حضرت مولا علی کی ولایت تا قیامت رہے گی۔ ناظرین، میں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بات ہوتی رہے گی، مولا کے معنی کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی اور قرآن کریم کے زبانی اس امت نے نہیں مانا، تو آئیے ہم بنو امیہ سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولا کا معنی جو لوگ دوست کا کرتے ہیں کہ بھئی اس کا معنی دوست ہے، میں بنو امیہ سے ایک ان کا نام ہے خلیفہ ہارون رشید، ان سے پوچھتے ہیں کہ بنو امیہ نے مولا کا معنی کیا کیا ہے۔ بنو ہاشم کو تم ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ بنو ہاشم سے ہماری تو ذاتی دشمنی ہے۔ وہ پرانی ایک مشہور اہل سنت کی کتاب عالم احمد بن عبد الرب اپنی کتاب عقد الفرید کے اندر لکھتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید کے مجلس میں ایک مرتبہ مولا کے معنی کا تذکرہ ہوا اور اس کے اوپر بحث چڑھا۔ فرماتے ہیں کہ جب تمام دانشوروں کے سامنے محفل میں خلیفہ ہارون رشید کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کہ مولا کا معنی کیا ہے،